ڈاکٹر بشیر صاحب, تھینک یو ویری مچ. ریورنڈ ارشاد صاحب نے اتنی ڈیٹیل میں سلیب بتائی کہ اب اس کے بعد کیا بیان کیا جائے, لیکن پھر بھی لیٹس سی what is philosophy of cross. This is the main topic issue. This is the main issue. Philosophy of cross. Christians, we believe کہ جو کراس ہے وہ ہمارے لیے نجات ہے, ہمارے لیے زندگی ہے, ہمارے لیے فتح کا پیغام. لیکن اس کے باوجود پالوس رسول یہ کہتا ہے پہلا کرنتھیوں 1:18 میں, کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بے وقوفی ہے اور ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. وہ فورس ہی کر رہا ہے, ابھی تو کرسچینٹی شروع ہی ہوئی تھی, وہ فورس ہی کر رہا ہے کہ کیسے صلیب کا پیغام جو ہے وہ ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بے وقوفی ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ یہودیوں نے اس صلیب کو ایکسپٹ نہیں کیا, رومنس نے اس صلیب کو ایکسپٹ نہیں کیا, مسیحی بہت کم لوگ تھے جنہوں نے صلیب کے اس نشان کو ایکسپٹ کیا. اور پھر اگر آپ چرچ کی ہسٹری میں جائیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے 100 ایئرز اور 100 یا 200 سال تک مسیحی جو تھے وہ صلیب کا نشان اپنے گلے میں استعمال نہیں کرتے تھے. وہ اس کو دکھ کا نشان مانتے تھے, وہ اس کو اذیت کا نشان مانتے تھے. اس لیے کہ یسوع مسیح کو صلیب دیے جانے کے بعد بہت سے شاگردوں کو صلیب دی گئی, الٹا صلیب کے اوپر ان کو لٹکایا گیا, ان پر ظلم کیے گئے. تو اس وقت وہ صلیب کے نشان سے ڈرتے تھے. لیکن جوں جوں پاک روح نے کام کیا تو مسیحوں نے صلیب کو فتح کا نشان مانا, صلیب کو وہ ایز اے پیس, ایز اے وکٹری نشان مانتے تھے. آپ نے ایک سوال کیا کہ پرانے عہد نامے میں کہاں کہاں ہے صلیب کا نشان. وہ آخر میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا. والد صاحب نے بہت خوبصورتی سے بتایا, موسیٰ نے جب اونچے کے اوپر سانپ کو ٹانگا, وہ ایک نشان ہے. اس کے بعد میں دوسرے نشانات بھی بتاؤں گا. مارٹن لوتھر کہتے ہیں کہ یسوع کی صلیب پر موت نہ صرف نجات کا طریقہ کار کو ظاہر کرتی ہے بلکہ زندگی اور خدا کے بارے میں ایک بنیادی اصول ہے. زندگی اور خدا کے بارے میں بنیادی اصول. خدا کی فتح اس کی شکست میں تھی, خدا کے, اور ہماری زندگی اس کی موت میں تھی. میں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا ان لوگوں سے جو گناہ میں گھرے ہوئے تھے, اس نے ان لوگوں سے کچھ نہیں لیا. اس کا کوئی لالچ نہیں خدا کہ لوگ میری جو ہے وہ پوجا کریں, میری پرستش کریں, میرے گن گائیں. خدا اس چیز کے بارے میں نہیں سوچتا تھا. خدا سوچتا تھا کہ یہ لوگ جو باغ عدن سے نکالے گئے ہیں کس طریقے سے وہ واپس آئیں, اور پھر اس نے ان مردہ لوگوں کو زندگی دی. I'll give you 10 most important points about cross. Cross is a Trinitarian event. آپ نے میرا خیال ہے کہ ایک سوال یہ بھی کیا تھا ہماری کسی اور گفتگو میں کہ کیا صلیب کے لیے خدا راضی تھا, کیا صلیب کے لیے یسوع راضی تھا, کیا صلیب کے لیے پاک روح راضی تھا. تو افسیوں 1:3-6 میں وہ یہ کہتا ہے کہ تینوں راضی تھے. یہ تینوں صلیب کے لیے خدا کی قربانی کے لیے, یسوع کی قربانی کے لیے یہ تینوں تیار تھے. The cross is center of story of scripture. ہماری پوری جو scripture ہے, پرانا عہد نامہ, نیا عہد نامہ, cross is the center point. جی. Cross gave us new Adam, new Abraham, new Moses, David,
new creature, new humanity, new family, and new kingdom of God. Cross redefines the power of kingdom. जैसे आपको सबको पता है, क्रॉस ने जो है वो जो नया अहद जिसको हम कहते हैं, नया अहद, पुराना अहद के बाद नया अहद, क्रॉस is the basic of that new agreement. Cross conquered sin and death. Cross vanquished the devil and vanquished the devil. शैतान को शिकस्त देने के लिए सबसे बड़ा टूल जो खुदा के पास था वो खुदावन यीशु मसीह को सलीब पर दिया जाना था. This is the tool जो कि खुदा ने इस्तेमाल किया कि मैं शैतान को किस तरीके से शिकस्त दूंगा, वो था अपने बेटे की कुर्बानी देकर अपने बेटे को सलीब के ऊपर जान दे के लिए. और फिर जैसे पौलुस रसूल कहता है, क्रॉस इज ए फुलिशनेस टू द वर्ल्ड. दुनिया के लिए क्रॉस जो है वो बेवकूफी है. आज भी लोग मजाक उड़ाते हैं, यहूदियों ने उससे मजाक उड़ाया, आज बहुत सी दूसरी कौमें मजाक उड़ाती हैं. इवन के हमारे अपने मसीहों में से कुछ डिनोमिनेशंस हैं वो नहीं बिलीव करती, यीशु की मौत के ऊपर बिलीव नहीं करती, इस्लाम इसकी मुखालफत करता है. तो हलाक होने वालों के नजदीक ये बेवकूफी है. क्रॉस ब्रिंग्स पीस, रिकंसिलिएशन एंड यूनिटी. और फिर सबसे ज्यादा कि हमारी जिंदगी में एक मार्चिंग ऑर्डर है, हम चलते हैं, मसीही जो है अपनी जिंदगी गुजारते हैं, और उस मार्चिंग ऑर्डर का जो बेसिक प्रिंसिपल है, टू वॉक ऑन द क्रॉस. जी. और फिर क्रॉस के ऊपर क्या हुआ, सैक्रिफाइस क्या थी जीसस की? इट वाज ए पेमेंट टू द जजमेंट, इट वाज ए पेमेंट टू द सिन. वो सिन जो आदम और ईव ने किया था उसकी पेमेंट की गई थी, उसका कुफारा अदा किया गया था, उसकी कीमत अदा की गई थी. और कीमत अदा करके खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए जिंदगी खरीद ली. खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए हमेशा की जिंदगी खरीद ली, हमेशा के लिए जगह खरीद ली, हमेशा के लिए रहने का मकाम खरीद लिया. अब किसके पास हमारी जिंदगी, किसके पास है? हमारी जिंदगी हमारे पास नहीं है. हम अगर ये कहें कि हम खुदा यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाएंगे तो हमें जिंदगी मिल जाएगी, नहीं. जिस बंदे ने, जिस शख्सियत ने ये जिंदगी खरीदी हुई है उसके पास है हमारी जिंदगी. अब हम खुदावंद यीशु मसीह के मोहताज हैं अपनी जिंदगी लेने के लिए, वो जो हमने खो दी थी. So he is the owner of our lives. He is the owner of eternal lives. It's a bridge to release or redemption. It has a corresponding value. और फिर आपने ये सवाल पूछा, was this the will of God or will of Jesus? ये किसके ये will थी कि खुदावंद यीशु मसीह को क्रॉस पे दिया जाए? तो इब्रानियों 10 बाब उसकी 5 से 7 आयत में पढ़ना चाहता हूं. इब्रानियों 10 बाब 5 से 7 जी. इसलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है कि तूने कुर्बानी और नजराने को पसंद ना किया. तूने ओल्ड टेस्टामेंट की कुर्बानी और नजराने को पसंद ना किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया. तूने पुराने अहदनामे की कुर्बानियों को पसंद ना किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया. पूरी स्वप्नी कुर्बानियों और गुनाह की कुर्बानियों से तू नाखुश हुआ. यानी कि आप ये देख लें कि ये हुक्म भी खुदा का था कि आप स्वप्नी कुर्बानियां दें, लेकिन उसके बावजूद वो इनकम्प्लीट उनको समझता है, वो उनसे वो खुश नहीं है. वो कहता है कि नापसंदीदगी का इजहार करता है. He is not satisfied. वो गुनाह बख्शना चाहता जो कि एडम ने किया था सोख्तनी कुर्बानियों के बारे में. सोख्तनी कुर्बानियों के लिए आप अपनी रोजमर्रा की जो जिंदगी की जो गुनाह करते हो, खताएं करते हो, वो तो माफ करवा सकते हो,
لیکن وہ گناہ جو ایڈم سے، جس کو ہم موروثی گناہ کہتے ہیں، ان کے لیے وہ ناکافی تھا. کہیں بھی پرانے عہد نامے میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ قربانی دو تو ایڈم کا جو موروثی گناہ آپ کے ساتھ چلتا آ رہا ہے اس سے آپ نجات پا جاؤ گے. یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کہیں گارنٹی نہیں دیتی، یہ نیو ٹیسٹمنٹ گارنٹی دیتی ہے. پھر اس کے بعد عبرانیوں کے خط میں کیا ہے؟ اس وقت میں نے کہا دیکھ میں آیا ہوں. اس وقت میں نے کہا دیکھ میں آیا ہوں. یسوع کے یہ الفاظ ہیں کہ دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہے جی تاکہ آئے خدا تیری مرضی پوری کروں. خداوند یسوع مسیح کس کی مرضی پوری کرنے کے لیے آئے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. یہ خداوند یسوع مسیح خدا کی مرضی پوری کرنے کے لیے آئے. خدا کی مرضی کو پوری کرنے کے لیے بیٹا زمین کے اوپر آیا. خدا کی یہ مرضی تھی کہ وہ انسان جو عدن سے نکل گیا تھا، اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، جو کوئی اس پر ایمان لے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کے. یہ سینٹرل ورس ہے پوری بائبل کی. یوحنا انجیل میں یہ جو ورس ہے اس کو the pillar of بائبل کہا گیا ہے کہ اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. نا اور پھر when the Christ has a guilt offering، یوسایہ 53:10 میں لکھا ہے کہ خدا کا بڑا جو جہاں کے گناہ اٹھائے لے جاتا ہے، اور he was selected، جیسا کہ پادری صاحب نے پہلے بتایا تھا کہ ریولوشن 13:8 میں یہ لکھا ہے، اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس بڑا کی کتاب میں لکھے نہ ملے، وہ بنائے عالم کے وقت سے ذبح کیا ہوا تھا. بڑا کی کتاب بنائے عالم کے وقت وہ ذبح کیا ہوا تھا اور انہوں نے حیوان کی پرستش نہ کی. یہ ہے جو مین تھیم ہے کراس کا، مین تھیم ہے جو ہماری زندگی کا. کراس از آور لائف. خدا کا خون جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو دھوتا ہے. ہم اس کے اوپر کل کا جو پیغام ہوگا وہ اس کے اوپر گفتگو ہم یہ کریں گے کہ آپ نے مجھے وہ دیا ہے ایلی ایلی لما شبقتنی، تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ what does it mean کہ اس نے کس طریقے سے ہمارے گناہ اٹھائے، اس کا کیا طریقہ تھا. خدا کا یہ کہہ دینا کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا یسوع کا، اس کا کیا مطلب ہے، یہ ہم کل کے اس کے پروگرام میں دیکھیں گے. لیکن یہ جو بڑھا ہے یہ ابد سے تھا، اور یہ بڑھا جو ہے یہ خدا کے پلان میں تھا. اور اس سے ایک غلط فہمی یہ پیدا ہوتی ہے کہ کیا خدا کے پلان میں انسان کا گناہ کرنا بھی تھا؟ خدا کے پلان میں نہیں تھا، لیکن خدا نے فری ول دی تھی انسان کو، اور وہ فری ول اپنی شکل کے اوپر، اپنے جو خود خدا کی فری ول ہے وہی اس نے انسان کو دی. اور خدا نے دراصل اپنا ڈپلیکیٹ بنا کے انسان کو اس دنیا میں رکھا، لیکن اس فری ول نے جو ہے وہ اس کو آمادہ کیا، اس کو ایو اور آدم کو اس چیز پہ آمادہ کیا، اور جس کا فائدہ شیطان نے اٹھایا. اور پھر اسی فری ول کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح اب ہمیں لینے کے لیے آئے گا. یہ ہماری فری ول ہے کہ ہم اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر ہم بے وقوف ہیں، اگر ہمارے لیے یہ پیغام جو ہے صلیب کا پیغام بے وقوفی ہے، تو ہم بے وقوف ہیں، اور پھر ہمارا انجام جو ہے وہ ہیونس میں نہیں ہے. تھینک یو سو مچ ایورج جان صاحب. بہت آپ خوبصورتی سے بتا رہے تھے کہ واقعی یہ سلیپ جو ہے وہ سینٹرل بات ہے کرسچینٹی کی. اور اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی بتایا کہ بائبل مقدس کو، پوری بائبل مقدس میں دیکھیں تو وہ یوحنا کی جو وہ ورس ہے وہ اس پوری کے ہم کہتے ہیں کہ اگر سلیپ کا جو پیغام ہے وہی ہے، محبت ہے، پیغام محبت ہے. اور وہ محبت جو ایڈم اور ایو نے کیا گناہ کیا تھا، they disobeyed God, that's all. انہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، انہوں نے رشوت نہیں لی تھی، انہوں نے کچھ اور، بس they disobeyed God. That's what God doesn't like. وہ خدا پسند نہیں کرتا. اب یہ میں دیکھ رہا تھا کہ what the cross is not، کراس جو ہے وہ کیا نہیں ہے.
کراس کیا نہیں ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں ایک جو ہے وہ جب ہم گلے میں ڈالتے ہیں کراس، تو ایک یہاں پہ ہے جان کینن، بہت بڑے اسپیکر ہیں یو کے میں، تو وہ کہتے ہیں اگر آپ نے فالوور بننا چاہیے یسوع مسیح کے تو ضروری ہے آپ اٹھائیں کراس کو گلے میں ڈال کے اور اس کے مختلف طریقے میں ڈال کے، تو وہ نہیں ہے. کراس ضرور پہنے، یا اس کو آپ چلو کم از کم وہ آپ کو ریمائنڈ تو کرواتی ہے نا کہ یہ کراس ہے، یہ کراس ہے. ہم اس کو ڈسکریج نہیں کرتے، ویئر اٹ around your neck it is okay، لیکن یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ اس پر ایمان لاتے ہیں. بہت سے جو ایمان نہیں لاتے وہ بھی اس کو فیشن کی طرف پہنتے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سمبل آف اٹونمنٹ یہ کہ I see this، یہ جو ہے دو اس کے ٹو فولڈ ہے جو اس کے سمبل ہے. پہلا تو یہ کہ ایز اے سمبل ہے، یہ ایک سائن ہے، اور جو ہم نے ایک جیسے مختلف مذاہب میں مختلف سائنس ہیں، تو ہمارے مسیحیت میں ایک سائن ہے جو ہر چرچ پر نظر آئے گا. اور میں ان تمام لوگوں کو those who can understand English, those who can understand Urdu, I just tell them this is very very dear to us. یہ بس ہمارے لیے بہت پیارا ہے. That's all. یہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ غیر مسیحی اور جو لوگ ہیں وہ بات چیت کرتے ہیں، لیکن ہم یہ اس بات کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ ایمان کا حصہ ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. اور اس کا پہلا جو ایک تو سمبل ہے نا کہ یہ کرتا کیا ہے کہ اٹوننگ ڈیتھ آف کرائسٹ، یسوع المسیح کے جو کفارہ کی قربانی ہے وہ ہمیں یاد دلاتا ہے. اور دوسرا یہ کرتی ہے، دوسرا کیا چیز ہے، یہ سمبل ہے لیکن دوسرا کیا ہے اس کے اندر ٹو فولڈ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک ایسا سمبل ہے جو حقیقت میں خداوند یسوع المسیح نے، خدا دھوکہ میں نہیں رکھتا کسی کو. ہم کو ایسے جو ہے وہ مذہب میں یہ ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں ان کی جگہ کا کوئی اور تھا، وہ چڑھ گیا سلیب پہ، یہ ایسا نہیں ہوتا. یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، یہ نجات کا مسئلہ ہے. یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہو رہا ہے، یہ کوئی فلم نہیں ہے، یہ کوئی اور ایسا سکرپٹ یا افسانہ نہیں ہے، یہ سچائی ہے. جب تم سچائی کو جانو گے تمہیں آزاد کرے گی. اس لیے تو ہماری آنکھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، تمہیں نظر نہیں آتا کہ سچائی کیا ہے. میں ان تمام مسیحوں کو بھی یہ کہتا ہوں، یہ سچائی ان کو ابھی تک نہیں پتا. ہمیں سچائی کو جاننا ہے. جب ہم سچائی کو جانیں گے تو آزادی ہوگی. اور سچائی کیا ہے؟ سچائی یسوع المسیح ہے، سچائی یسوع کی صلیب ہے، سچائی اس کی محبت ہے، سچائی وہ ہے جو خداوند نے ظاہر کی ہے صلیب پر. آمین. تو یہ ہم اس کے اوپر ہم یہ کوئی پیغام نہیں، ہم ایک کریٹیکل اسٹڈی بھی کرتے ہیں کہ اصل میں ہم یہ جو ہمارا قلم کار انٹرنیشنل ہے، یہ پروگرام قلم کار انٹرنیشنل پیش کیا جا رہا ہے. قلم کار نہ صرف ایک ادبی چینل ہے، ہم اس کو سماجی اور ادبی، سماجی اور مذہبی، کیونکہ ہم ایک بات کرتے ہیں ان تمام لکھاریوں کی جو مختلف موضوعات پر لکھتے ہیں، انسانوں کی بھلائی کے لکھتے ہیں، ہم ان کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. کل ہم پروگرام کریں گے 7 کلمات کے اوپر. اس کے بعد ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں 1 تاریخ کو کہ ہم نے ایک دوست کو، ایک بڑے اچھے لکھاری کو سپورٹ کیا، اس کی ایتھیکل سپورٹ کی، اس کو ہم نے سپورٹ کیا اور انہوں نے کتاب لکھی. تو یعنی ہم چاہتے ہیں کہ کتاب لکھیں اور انسانوں سے محبت کو فروغ دیں. یہ قتل و غارت والا نہیں ہم چاہتے. اگر کوئی قتل و غارت کو اپریشیٹ کرتا ہے تو ہم ان کے خلاف ہیں، ہم ان کو اس کو کنڈیم کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ انسانوں سے محبت کریں. یسوع المسیح نے انسانوں سے محبت کی اور گناہ گاروں سے پیار کیا، گناہوں سے نفرت کی اور بتایا کہ زندگی میں ہوں، خود بتایا. اب ہم یہ دیکھنا یہ ہے کہ زندگی جو ہے 2000 سال پہلے یسوع المسیح نے ایک نشان ظاہر کیا، یہ نشان ہے. اور وہی نشان ہمیں آج ہمارے ذہنوں میں ہے، ہمارے دلوں میں ہے، ہماری ہر زبان پہ ہے. جب ہم خداوند کا کلام پڑھتے ہیں، جب ہم پیغام دیتے ہیں تو ہم اس کے اندر شروع کرتے ہیں صلیب سے اور ختم بھی صلیب سے کرتے ہیں. پادری شاہ صاحب نے یہ اپنا ایک نقطہ تھا کہ ہمارا ہے ہی اس کا وہی ہے، آخر بھی اس کا آغاز بھی وہیں سے، انجام بھی وہی ہے. ہماری ہر بات کا جو ہے وہیں پہ شروع ہوتا ہے، وہیں پہ اس کو ختم ہوتا ہے. تو ہم یہ اگلی بات یہ کریں گے کہ یہ جو یسوع المسیح کو کیوں صلیب دینی، اس کو چڑھنا پڑا. اگلا جو انہوں نے سوال کیا تھا کہ یسوع المسیح نے خود قربان دیا تھا کہ مجھ سے کوئی میری جان لے نہیں سکتا، میں اپنی جان خود دیتا ہوں اور میں اپنے خدا کی مرضی پوری کرتا ہوں. اب نے یہ تو باتیں کر لی ہیں، لیکن ہم 5 اور 10 منٹ اور اس کے اندر کریں گے ایڈ، 3 منٹ پلیز، اور کہ ہم اس کو جلدی ختم کریں تاکہ ہم یہ، کیونکہ ہم میں نے ایک جو میرے ایک پروفیسر تھے، انہوں نے کہا کہ آپ بشیر کتنی کتابیں پڑھتے ہیں، یو ہیو لاٹ آف بکس بٹ جسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ریڈ ون بک اونلی، دا بائبل. اور ہم نے جان سے شروع کیا
آپ کو جون کی کتاب میں سے نظر آئے گا کہ خدا کا بیٹا ہے جو نظر آتا ہے صلیب پر لٹکا ہوا ہے, جو نظر آتا ہے جس نے میرے گناہوں کے لیے, آپ کے گناہوں کے لیے, پوری دنیا کے گناہوں کے لیے قربانی دی ہے. اور وہ لوگ جن کو جو سن رہے ہیں فیس بک کے اوپر, میں ان کو بارہا کہنا چاہتا ہوں, ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند کی طرف آئیں اور ایمان لائیں. یہی راستہ ہے سچائی کا, قتل و غارت نہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کو مار دو, اس کو قتل کر دو, تمہیں یہ مل جائے گا, وہ مل جائے گا. نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ کسی کی زندگی بچائیں, آپ کو زندگی ملے گی. یسوع مسیح نے زندگی بچائی ہے, یسوع مسیح نے زندگی بچائی ہے, زندگی دے کر زندگی بچائی ہے, اور زندگی ہی زندگی بچاتی ہے. یسوع المسیح آج بھی زندہ ہے, اور وہی یسوع المسیح آج بھی ہماری باتوں کو سن رہا ہے. پادری ارشاد کو دیکھ رہے ہیں, ایوریج جان صاحب کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. یسوع المسیح کی اس سلیب کو ہم بار بار یاد کرتے ہیں, اور ہمارا اس کو ورد کرنا ہی ہمارا سارا کچھ ہے. محبت مزاج یسوع کا, پھر بھی کانٹوں کا تاج یسوع کا. تو ہم چاہتے ہیں کہ یسوع المسیح نے, ہم اپنے دکھوں, دوسرے کے لوگوں کو دکھوں کو لیتے ہیں, لیکن اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے دکھ بھی دوسروں میں تقسیم کرتے ہیں, ان کی خوشیاں چھین لیتے ہیں. ہمارا مذہب ایسا نہیں ہے, کرسچینٹی ایسا نہیں ہے. دوسروں کے دکھ کو آج بھی مشنریوں نے شروع سے لے کر اب تک تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں, ایشیا میں کتنا کام کیا ہے, ایجوکیشن پہ اور صحت پہ کتنا کام کیا. آج وہ دوسرے جو غیر مسیحی ہیں ان سے سیکھ رہے ہیں. اکثر مجھے یہ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ جو ہے نا, یہ تو وہاں سے لیا سارا کچھ انہوں نے, اور یہ نہیں, ایسا نہیں ہے. اس میں کیا ہے, اس میں قتل و غارت ہے, اس میں چھینا جپٹی ہے, اور وہ عورتوں کی تقسیم ہے, کچھ بھی نہیں ہے. میرے سننے والوں, میرے پیارے بھائیوں بہنوں, جتنے بھی لوگ اس فیس بک میں دیکھ رہے ہیں, یسوع المسیح زندگی ہے, وہ ہمیں زندگی کا تاج دیتا ہے, لیکن فرما برداری ہم نے کرنی ہے. تھینک یو سو مچ. جی شاہ صاحب, ابھی 3 منٹ ہے سر پاس سر, کہ یسوع المسیح کو ہی جو ہے وہ قربانی کیوں دینی پڑی, یہ خون کیوں بہانا پڑا, یہ خون کا اور نجات کا کیا تعلق ہے, جو آپ نے بتا تو دیا ہے, لیکن مختصر ذرا ہمارے ناظرین کو, جتنے ہمیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں, قلمکار انٹرنیشنل کے اس مذہبی چینل, مذہبی پروگرام میں, یہ ہمارا پروگرام ہے, گفتگو ہے, اور ہمارا آج کا موضوع ہے کہ مسیح کی اہمیت کیا ہے. جی جناب ارشاد صاحب, صرف سر 3 منٹ ہے آپ کے پاس. تھینک یو جی. آخر مسیح کو ہی کیوں مصلوب ہونا پڑا, ایک اہم سوال ہے, بہت اہم سوال. جی تو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہیں. گناہوں کی کوئی اور قربانی نہیں دی جا سکتی تھی, کیونکہ خدا کہتا ہے نہ تو میں بیلوں اور بکری قربانی کو پسند کرتا ہوں, بلکہ میں ایک ٹوٹے دل کی قربانی کو پسند کرتا ہوں. آمین. حقیق دل کی واقعی ایسی قربانی چاہیے تھی, ایسی قربانی چاہیے تھی جو پاک اور بے عیب ہو. کیونکہ جب ہم یسایہ کی کتاب کا 53واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح کی کامل قربانی کے بارے میں ایک بہت بڑی پیشنگوئی پیش کی گئی ہے. اور یسایہ کی کتاب کو اگر پرانے عہد نامہ کی انجیل کہا جائے تو بے جانا ہوگا. وہاں پر خداوند یسوع مسیح کے مار کھانے کے سبب سے, اس پر جو سیاست ہوئی اس کے سبب سے, جو انہوں نے میری اور جہان کے گناہ گاروں کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا برضا اور رغبت, جی اپنی رضامندی سے انہوں نے پیش کیا, اور یسایہ نبی اس کو بیان کرتا ہے. جی بالکل. مصلوب ہونا پڑا اس لیے کہ باقی جتنے بھی قربانی کا تصور پایا جاتا ہے جہان کے اندر, وہ کامل قربانی نہیں ہے. تو یسایہ عبرانیوں کے خط کے 10ویں باب میں بھی خدا یسوع مسیح کی کامل قربانی کے بارے میں بیان ہے. تو خدا کو ایسی پاک قربانی جو حقیقی طور پر گناہ کی قیمت ہو. تو ایک بہت خوبصورت پنجابی میں, پاکستان میں گیت گایا جاتا ہے, جے تو پردہ نہ میری حامی, مر جاندا میں وچ غلامی, میں تیرا کرم نہیں بھول سکدا, مینوں یاد او ویلے رہندے نے. دنیا میں جتنے بھی خون کی اقسام ہیں, ان سب میں جو خداوند یسوع کا خون ہے وہ یونیک ہے, وہ بے مثال ہے, وہ لازوال خون ہے. اور اس خون کے بہانے کے سبب سے
انسان کو گناہوں کی معافی ملی، کیونکہ تمام جو انسان ہے وہ عورت اور مرد سے پیدا ہوئے اور وہ خود گنہگار ہیں. چاہے کوئی بھی اس جہان میں انسان ہے وہ کسی کو گناہوں کی معافی نہیں دے سکتا. صرف خداوند یسوع مسیح کے بلڈ کے اندر گناہ شامل نہیں ہے، کیونکہ وہ عورت اور مرد سے نہیں پیدا ہوا، بلکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ صرف عورت سے پیدا ہوا، صرف عورت سے. جی. اور عورت سے پیدا ہونے کے سبب سے اس کا جو خون ہے وہ پاک ہے اور وہ گناہوں کی کامل قربانی کے لیے کافی اور وافی ہے. اس لیے خدا کو یہ پسند آیا، یسایہ کی کتاب کے 53ویں باب میں لکھا ہے کہ اسے کچلے. اور خداوند یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں اپنی زبان مبارک سے ہی اپنے آنے کا جو مقصد تھا وہ بارہا بیان کیا. جب انہوں نے کہا کہ تم اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے تیسرے دن اٹھا کھڑا کروں گا. اور انہوں نے اپنی صلیبی موت کے بارے میں بھی بہت دفعہ اپنی زبان مبارک سے اس بات کو بیان کیا. تو بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی ہی قربانی کیوں؟ کیونکہ وہی ایک واحد دنیا کے اندر پاک ہستی تھی جو گناہوں کو دھو سکتی تھی. اگر کینسر والے شخص کا خون کسی مریض کو لگایا جائے تو وہ کبھی شفا نہیں پائے گا. اس لیے کوئی اور خون گناہوں کی معافی کے واسطے کافی نہیں ہے، کیونکہ سب نے گناہ کیا ہے اور سب خدا کے جلال سے محروم ہے. صرف یسوع مسیح کی پاک الہی ذات ہی اس قابل ہے، اس قابل تھی کہ وہ انسان کی قیمت چکائے. لکھا ہے تم قیمت سے خریدے گئے ہو. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مول ہوتا ہے، اور کوئی چیز جس کا کوئی مول نہ ہو وہ تو اس کی کوئی ورتھ ہی نہیں ہے. پطرس رسول کہتے ہیں تمہاری خلاصی سونے چاندی سے نہیں بلکہ ایک بے عیب برے کے بیش قیمت خون سے ہوئی ہے. جی آمین. آج میں اس پلیٹ فارم کے توسط سے ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں. پچھلے دنوں جو پاکستان کے سابقہ پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب، انہوں نے کہا کہ ہسٹری میں تو حضرت عیسیٰ کا، یسوع مسیح کا کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا. لیکن میں آج اس نشست کے تعلق سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ایمان ہے، سن لیں، ہمارا جو ایمان ہے، جو فاؤنڈیشن اور آف آور فیتھ ہے، جو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، وہ یہ ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جو زمین اور آسمان کا خالق اور مالک ہے. یہاں پر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر، جو کنواری مریم سے پیدا ہوا. صرف یہاں تک کی بات نہیں ہے، جس نے پینتوس پلاطوس کی حکومت میں دکھ اٹھایا. آن دی ریکارڈ یہ بات ہے، دنیا کے اندر اگر اندرا گاندھی کا قتل ہوا ہے تو وہ کسی پیریڈ کے اندر ہوا ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے اہم واقعات ہوئے ہیں، بے نظیر کا قتل ہوا ہے، وہ آن دی ریکارڈ بات ہے. تو اگر آپ اس ہسٹری کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پینتوس پلاطوس کی حکومت کا ریکارڈ جا کر دیکھیں. وہاں پر خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کا ذکر ہے. وہاں پر اس بات کا ذکر ہے کہ اس کو جب صلیب پر کتنے وقت کے لیے لٹکایا گیا. وہاں پر اس بات کا ذکر ہے کہ اس کی قبر بھی اپنی نہ تھی. وہاں پر اس بات کا ذکر ہے کہ اسے جب قبر سے اتارا گیا، اس کی لاش کو ریسیو کیا گیا تو وہ کون شخص تھا. وہاں پر یہ بھی ریکارڈ ہے کہ جب اسے دفنایا گیا تو اس کے اوپر پہرہ داروں کو بٹھایا گیا، ایک بڑا بھاری پتھر رکھا گیا، اس پر مہر کی گئی. لیکن ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اور اس کی جا کر قبر دیکھ لیں جس پر آج بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے، وہ یہاں نہیں ہے. He's risen. وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. ہمارے ایمان کی بنیاد ہی یہی ہے کہ وہ اس نے پینتوس پلاطوس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا. جو لوگ کہتے ہیں کہ صلیب پر کوئی اور تھا، یہ ہمارے ایمان کی بنیاد نہیں ہے.
وہ مصلوب ہوا, مصلوب ہونے کے بعد مر گیا, مرنے کے بعد دفن ہوا, عالم ارواح میں اتر گیا. یہ ہے ہمارے ایمان کا حلف, یہ ہے ہمارا ایمان. عالم ارواح میں اتر گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. ہم اس کی پیدائش کو مانتے ہیں, لیکن جب تک ہم اس کے جی اٹھنے کو نہیں مانتے, ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا. دنیا کی ہسٹری کو جا کر جانیں, یسوع مسیح کی صلیب کا واقعہ جو ہے وہ دنیا کی ہسٹری کے اندر موجود ہے. جو کوئی کہتا ہے تو اس کا تاریخ کے اندر ذکر نہیں ملتا. اگر آج بھی پینتوس پلاطس کی حکومت کا ریکارڈ دیکھے اور ایک ایک حرف, ایک ایک شوشہ, ایک ایک لمحہ خداوند یسوع مسیح کی 6 پیشیاں ان کو ملیں گی. اس کا پینتوس پلاطس کے سامنے پیش کیا جانا, اس کا ہیرودیس کے سامنے پیش کیا جانا, یہ سب آپ کو مل جائے گا. جو تعصب کی اینک لگا کر کہتے ہیں کہ اس کا ذکر تاریخ کے اندر نہیں ہے, یہ دنیا کے سب سے بڑے جو فالوور ہیں, دنیا کی ایک بڑی میجورٹی جو ہے, اکثریت جو ہے, وہ یسوع مسیح کے پیروکار ہیں, جو آج بھی آسمانوں پر زندہ ہے اور پھر دوبارہ اس جہان کی عدالت کرنے کے لیے آ رہا ہے. آمین. صاحب یہ جو آپ کا جو لاسٹ سینٹینس ہے نا, یہ آپ کا جو ہے وہ پوری کنکلوژن ہے آج کی خوبصورت بات کا. یہ آپ کے بہت پیارا جی. یہ تھے ریورنڈ ارشاد مسیح صاحب, کنگن پر قصور, پاکستان سے, اور یہ انتہائی خوبصورت انداز سے, اور یہ اسی لیے میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں, اور ان کی جو ہے علمیت کو, ان کی جو سٹائل کو واقعی بڑے صاف انداز میں. اور بہت سے ایسے موجود ہیں خدا ان کے خادم, میں ان سے یہ ان سے دستبستہ عرض بھی کروں گا, ریکویسٹ بھی کروں گا کہ پادری ارشاد صاحب سے سیکھیں کہ کیسے آپ نے کلام سنانا ہے. تھینک یو سو مچ پادری صاحب. جی عامر صاحب, یہی والی جو بات ہے یہ 2-3 منٹ میں سر, کیونکہ بہت لمبا ہمارا جو ہو جائے گا نا پروگرام, تو وہ پھر وہ کانٹ شنٹ بڑی کرنی پڑتی ہے, اور پادری صاحب بھی سنیں گے آپ کی باتوں کو 2 یا 3 منٹ کے اندر. وہی کہ یہ abandoning God, but God is not leaving you. He still loves you. He still wants to save the world. He still wants to save you and me. اور جو بہت سے لوگ ہیں, the people who are here in the UK or all over the world, they are abandoning God, but God still loves you and He wants to save you. He wants to give the gift, eternal gift, unending life. جی ایوریج جان صاحب, thank you so much. جی سر. ریورنڈ ارشاد صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا کراس کی جو اہمیت ہے, اور اس کے بعد خون یسوع مسیح کو کیوں صلیب پر جانا پڑا اور کیوں گیا, اور تھوڑی سی پالیٹکس میں بھی چلے گئے جس کا آئی ڈونٹ نو. لیکن آپ نے جو ایک پہلے سوال کیا تھا, اگر مجھے اجازت دے تو اس کو ہم لے لیں کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں کہاں کہاں کانسیپٹ موجود ہے کراس کا, کیونکہ یہی کراس کا جو کانسیپٹ ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ سے نیو ٹیسٹامنٹ میں آیا, اور اسی کے مطابق خدا یسوع مسیح مصلوب ہوا. سب سے پہلے باغ عدن میں جو درخت حیات کا درخت ہے, اس کو کراس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے. بہت سے آتھرز فرسٹ سینچری سے لے کے اب تک کے آتھرز نے کہا ہے ٹری آف لائف واز ان فیکٹ کراس. اور افسانوی طور پہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی جو صلیب تھی وہ بھی اسی درخت کے تنے سے کاٹی گئی تھی. یہ افسانوی ہے, یہ اس میں حقیقت پر. ایزائیا 53:1-12 میں خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کا ذکر ہے, لیکن وہاں پہ صلیب کا لفظ استعمال نہیں ہوا, کیونکہ اس وقت تک صلیب کا جو لفظ تھا, کراس کا جو لفظ تھا, وہ ایجاد نہیں ہوا تھا ہیبریو زبان میں استعمال کرنے کے لیے. ڈیوٹرونومی 21:23 میں I shall remain all night on the tree. Tree جو تھا, یہ tree کا لفظ تھا, یہ کراس کا اس کا مطلب بنتا ہے. Psalm 22:16 اس کی 16ویں آیت میں For they have pierced my hands and feet. Pierced my hand and feet کا جب کرتا ہے تو اس کا مطلب definitely he is talking about cross. Moses کا جو staff تھا, it was considered as cross. اس نے جب سمندر کے 2 ٹکڑے کیے تو اس نے ایسے ہاتھ اٹھا کے کراس کا نشان بنایا, تو سمندر جو تھا وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا.
اور پھر رفادیم کے موقع کے ساتھ جنگ میں اس نے رفادیم کے علاقے میں موسیس نے کراس کا نشان بنایا، اور پھر موسیس نے امالیکیوں کے ساتھ جو جنگ تھی وہاں پہ بھی کراس کا نشان بنایا. اور پھر جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو انہوں نے قربانی کا جو بڑھا تھا، جو قربانی کی تھی، اس کا نشان جو تھا وہ 3 جگہوں کے اوپر لگایا، وہ بھی کراس کا نشان تھا، اور اس کراس کے نشان سے ان کی زندگیاں بچ گئی تھی. اپنے ڈور ویز کے اوپر لگایا تھا. سام 34:20 میں اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی گئی، یہ بھی کراس کا نشان تھا. اور بہت اہم کراس کا نشان جو اس کا تو ہم نے ذکر موسیٰ کا جو سانپ کا اونچے پہ چڑھانے کا تو ذکر ہم نے کر لیا. لیکن گنتی کی کتاب میں اگر آپ دیکھیں کہ جب بنی اسرائیل نے اپنے کیمپ لگائے، اپنے جو کیمپ تھے وہ ولڈرنس میں لگائے، جہاں 3 جگہ پہ انہوں نے اپنے کیمپس لگائے، تو جس طریقے سے وہ گنتی کی گئی، جس طریقے سے ان کے جو قبیلے تھے ان کو رکھا گیا، وہ ساری کے ساری جب شیپ دیکھتے ہیں تو وہ کراس کی شیپ بنتی ہے. اوپر قبیلے، نیچے قبیلے، دائیں بائیں، ان کی آپ ساری گنتی کو ٹوٹل کر کے دیکھیں تو ان کے جو ارد گرد لائن لگا کے دیکھیں، دیٹ واز سائن آف کراس. اور پھر جب وہ ان کے کیمپ کو انہوں نے دیکھا، دشمنوں نے جب ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے گئے، جب شیطان بار بار اس کو کہتا تھا کہ جاؤ جا کے حملہ کرو، جب انہوں نے پہاڑ کے اوپر سے دیکھا تو they were living in a cross. اس لیے پرانے عہد نامے میں بہت جگہ پہ ہمیں کراس کا نشان نظر آتا ہے، اور یہی کراس کا جو نشان ہے یہ ہماری مسیحیت میں بھی ہمارے بچاؤ کے لیے ایک نشان ہے. کراس is sign of peace, sign of love. جب وہ کہتا ہے کہ اپنی صلیب اٹھا اور میرے پیچھے چل، وہ یہ نہیں کہتا کہ اپنی صلیب اٹھا اور جا کے وہاں پہ کاٹ دے اور اس کے اوپر جان دے دے. خیر جان دینے تک بھی وفادار رہنے کا ہمیں کہا گیا ہے، لیکن مین جو وہاں پہ بات کی گئی ہے اپنی صلیب اٹھاؤ میرے پیچھے چل، وہ قربانی ہے آج کے دن کے لیے، قربانی ہے ہمیں ہمارے دوستوں کے لیے، قربانی ہے ہمارے ارد گرد کے رہنے والے لوگوں کے لیے جو کہ کسی مصیبت میں ہیں، ان کی حفاظت کرنے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے. تو یہ نشان ظاہر کرتا ہے اپنی صلیب اٹھا اور میرے پیچھے چل. مسیحت میں کراس کی یہی امپورٹنس ہے کہ ہم روز بروز اپنی صلیب اٹھانی ہے. ہم نے روز بروز ہم نے مصیبتوں کا سامنا کرنا ہے. مصیبتوں کا اس سامنا کرتے وقت ہمیں اسے انکار نہیں کرنا چاہیے. کرسچنز آر دا موسٹ پرسیکیوٹڈ نیشن. اگر آپ تاریخ دیکھیں، آج کی تاریخ بھی دیکھیں، تو سالانہ ملینز میں جو ہے وہ مسیحی شہید کیے جاتے ہیں، ان کے اوپر دکھ ڈالے جاتے ہیں، ان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، کسی بھی وجہ سے آتی ہوں، اقلیت میں ہونے کی وجہ سے آتی ہوں، یا ہمارے ایمان کی وجہ سے آتی ہوں، یا کسی اور وجہ سے آتی ہوں. تو یہ ہے ہمارے لیے روزمرہ کی زندگی کی صلیب اٹھانا، اور ہم اٹھاتے ہیں اس کے نام سے، ہم اٹھاتے ہیں اپنے ایمان کی وجہ سے، اور ہم یہ صلیب اٹھاتے رہیں گے جب تک خدا یسوع مسیح دوبارہ اس دنیا میں لینے کے لیے یا فائنل ججمنٹ کے لیے آتا. تو تھینک یو سو مچ. this is the most important message of the cross. تھینک یو سو مچ. جی یہ پروگرام آپ کلم کا انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم پر دیکھ رہے تھے، اور میں آپ تمام ناظرین کا جو ہمیں دیکھ رہے تھے فیس بک پہ اوپر، اور بعد میں ہمیں کلم کار کے یوٹیوب چینل پر دیکھیں گے، اور ہم دیکھیں کلمات مسیح پر بات چیت کریں گے، 7 کلمات پر مختلف جو ہمارے دوست ہوں گے تحقیقات کریں گے، بات چیت کریں گے، اپنے تجربات کو شیئر کریں گے. تو بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. اور نئے پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.